پچھلے حصے میں ہم نے کہا کہ اگر ہم بچوں یا طلباء کے خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کم از کم 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے جسمانی خصوصیات، ان کے ذہنی اور فکری خصوصیات، جذباتی خصوصیات اور لاسٹ میں سماجی خصوصیات۔ اس حصے میں ہم ان کے جسمانی خصوصیات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ بچوں کے جسمانی خصوصیات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں، اور دوسری بات وہ جسمانی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ان میں توانائی ہے، ان میں انرجی ہے، انرجی کو جلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ واضح رہے کہ جیسے جیسے ہم بالغ ہوتے ہیں ویسے ہی ہم جسمانی سرگرمی کم کرتے ہیں، اسپورٹس، کھیل وغیرہ ہمارے بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ توانائی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ توانائی سے بھرپور ہے، اس کا مطلب ہے ان کے جو وزن کے حساب سے کیلوریز لینا چاہیے ان کو، وہ اس سے زیادہ کیلوریز لیتے ہیں۔ ان کی کیلوریز ان کے جسم سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر اس کو صحیح طرح یوز نہیں کیا جائے، صحیح طرح سے بچوں کو ہم بزی نہ رکھیں، تو ان میں ایندھن اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے انہیں جسمانی سرگرمی اور اسپورٹس کے ذریعے جلانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک 20 سالہ آدمی کا وزن 65 کلو ہے تقریباً، اور وہ دن میں 3300 کیلوری لیتا ہے، اور ایک 7 سالہ بچہ تقریباً دن میں 2800 کیلوریز لیتا ہے، جبکہ اس کا وزن تقریباً 25 کلو ہے۔ ایک بچے کا وزن ایک نوجوان کے 1/3 ہے، اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیلوریز یوز ہو رہا ہے وہ صرف 400 کم ہے، 1/3 نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک 7 سالہ بچے کو دوڑنے کی، کھیلنے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت ایک 20 سالہ آدمی کو۔ اگر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کلاس ابھی ختم ہو گئی ہے اور آپ باہر جا سکتے ہیں، تو ہم جو بڑے ہیں ہمیں زیادہ مزہ آئے گا کہ ہم بیٹھیں گے، کہیں آرام کریں گے، اور جو ہمیں چھٹی ملی ہے کلاس سے اس کو ہم بھاگنے دوڑنے میں صرف نہ کریں۔ لیکن اگر ایک پرائمری اسکول میں گھنٹی بجتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں، سب دوڑنے میں لگ جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں تاکہ جلدی سے جلد کلاس سے باہر جائے، کلاس سے باہر جا کے مستی کرے، کھیلے، دوڑے۔ تو یہ ان کی ضرورت کے حساب سے ہے۔ یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ بچے انرجی سے بھرپور ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچوں میں انرجی بہت ہے۔ اب دیکھیں، یہ خصوصیت رکھنے والے بچے ہمارے سامنے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کہ ہم ان کو بینچ اور ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہم نے قید کیا ہے۔ حال ہی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، جاپان میں ایک اسکول کا ہے۔ اس اسکول کے پرنسپل سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو اسکول ہے ایک سرکل ٹائپ میں بنایا گیا ہے، سرکل انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چھت تو ہے، لیکن چھت صرف چھت نہیں ہے، اس میں بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں، مستی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر کلاس الگ نہیں ہے دوسرے کلاس سے، سارے کلاسز ایک ساتھ ہیں۔ اگر ان میں کھڑکی ہے تو وہ روشنائی لینے کے لیے، اور اوپر سے جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کلاس کے اندر کو بھی جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔
اس کلاس کے انڈیویجول دیواریں نہیں ہیں، ایک بہت بڑی جگہ ہے تاکہ بچے اس میں آرام سے گھومیں پھریں کھیلیں اور ہر چیز کو تجربہ کریں۔ ایک کلاس سے آپ دوسرے کلاس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دیوار نہیں ہے جس کے پیچھے آپ چھپ جائے۔ بچے آرام سے جب ان کو بھوک لگے کھا لیتے ہیں، جب ان کو چلنا ہوتا ہے وہ چل لیتے ہیں، جب ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے آرام سے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، باہر کا ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہیں چیختے ہیں مستی کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ اور ان کا جو کھیل ہے ٹیکنالوجی سے بالکل الگ ہے، موبائل کمپیوٹر اور ٹیبلیٹس وغیرہ نہیں ہے، وہ کسی جگہ سے اوپر جاتے ہیں، کسی درخت سے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کہیں سے نیچے اترتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو کیلوریز ہے وہ آرام سے یوز ہو جاتا ہے، آرام سے جل جاتے ہیں اور بچے ذہین بھی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 بجے تک تقریباً انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر ایک بچہ تقریباً 4 کلومیٹر چلتا ہے، اور نہ یہ پرنسپل نہ ٹیچرز بچوں کو نہیں روکتے ہیں چلنے سے، دوڑنے سے، بھاگنے سے۔ ان کی جو نقل و حرکت کے راستہ ہے اس کو انہوں نے نقطہ دار لکیروں سے نشانزد کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کتنا چلتا ہے کتنا دوڑتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس اسکول کے اہلکار نے بچوں کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی سرگرمیاں جوانی میں ذہانت کی باعث بنتی ہے۔ اگر ہم ذہین گروپس کے تلاش میں ہیں تو یہ بچپن میں میز اور ٹیبل بینچ پہ بٹھا کے ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں بچوں کو کھلے جگہ میں دوڑنے سے نہیں روکنا ہوگا، ان کو سرگرمیوں میں بزی رکھنا ہوگا تاکہ آئندہ ہمیں ذہین انسان ملے۔ تعلیم میں ہمارے پاس ایک راستہ ہے ڈائریکٹ سکھانا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط راستہ ہے اور اس کو جڑ سے بھی ہم نہیں نکالنا چاہتے، یہ راستہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ایک اور راستہ بھی ہے جو زیادہ مؤثر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر تک بچے زبان سیکھ لیتے ہیں جو مادری زبان کہا جاتا ہے۔ اب آپ 2 سچویشن کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک، جو بچہ آپ گھر کے ماحول میں ہے، بالکل فری ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ماں باپ کے ساتھ مستی کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، دن رات ماحول میں گزار رہا ہوتا ہے، اس کو زیادہ اچھی زبان آتی ہے، یا تو آپ ایک بچے کو شروع سے ہی ایک بند کلاس میں رکھ لیں جو نہ ماحول میں جائے اور نہ کسی سے رابطہ میں رہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین آپ چاہے استاد ہی کیوں نہ لائے تو وہ زیادہ بہتر بول سکے گا، بہتر زبان سیکھے گا، یا جو پچھلا سچویشن ہم نے آپ کو بتایا۔ ظاہر سی بات ہے جو بچہ بالکل اپنے بچپن میں فری ہے وہ زیادہ بہتر سیکھے گا، بہتر بولے گا، بہتر جانے گا، اور یہ بالواسطہ تعلیم کہا جاتا ہے، ان ڈائریکٹ، جو زیادہ مؤثر ہے، زیادہ ہمیں مقصد تک پہنچانے میں قریب کر لیتا ہے۔ آج ہمارا تعلیمی نظام ترقی یافتہ ہے، لیکن اس کے بنسبت ہمارے بچے ہوشیار، ذہین اور قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے غلطی سے، میں یہ نہیں کہتی کہ جان بوجھ کے، ہم نے غلطی سے اس بالواسطہ تعلیم کو اپنی لائف سے، بچوں کی لائف سے ہٹا دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچے زمین پہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، اسکولز اس طرح نہیں ہوتے تھے بند بند کمروں میں، بچے گلی میں کھیلتے تھے، ماحول میں فری ہو کے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے تعلقات بناتے تھے۔ ابھی یہ نہیں ہے اور بچے ایک بالکل بند جگہ میں تعلیم لینا چاہ رہے۔ ہمارے بچے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
بہترین اسکولز بھی جاتے ہیں لیکن ذہین نہیں بنتے ہیں. اس کا یہی وجہ ہے کہ ان کی جو جسمانی خصوصیات ہیں ہم نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہے. ہم ڈائریکٹ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس طرح ہم بچوں کو ان کی اصلیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی روح اور ان کی فطرت سے ہمیشہ ایک لڑ پڑ میں ہے. شاید شروع میں ایسا لگے کہ بچہ کچھ سیکھ رہا ہے اور ہمیں خوشی ہو، لیکن آج نہیں تو کل وہ اس کو رد کرے گا اور پھر فائدہ نہیں ہوگا اس تعلیم کا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الٹا نتیجہ نکل آتا ہے. اس طرح ہم نے ماضی کو تو برباد کر ہی دیا ہے، دوسری طرف سے اپنے مقصد تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں. دونوں طرف سے ہمیں ضرر ہی ضرر مل رہے ہیں. دنیا کے کامیاب تعلیمی نظاموں میں تعلیم کی بنیاد بچوں کی خصوصیات اور فطرت پر ہے. مطلب وہ دیکھتے ہیں بچوں میں انرجی ہے تو ان کے لیے کھیل، سرگرمی، اسپورٹس وغیرہ کا پلان بناتے ہیں اور ایسا نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کو کہ ان میں انرجی زیادہ جمع ہو. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جسمانی سرگرمی سے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں. اگر ان کو جسمانی سرگرمی نہ دی جائے تو وہ اپنے جو لذت ہے، وہ جو صحیح لذت ہے اس کو کہیں اور جا کے استعمال کرتے ہیں، جیسے موبائل فون سے کھیلنا، جیسے ٹیبلیٹس میں موویز وغیرہ دیکھنا یا کمپیوٹر سے کام کرنا، جو یہ صحیح نہیں ہے اور ان کے لیے بالکل ہی صحت مند نہیں ہے اور ان کا جو ذہن ہے اس کو پیچھے جانے میں مدد کرتی ہے، نہ کہ آگے بڑھنے میں. کبھی کبھی ماں باپ یا ٹیچرز کو لگتا ہے کہ گلی میں کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، بچوں سے شاید غلط باتیں سیکھے، بچوں سے شاید غلط کامیں سیکھے، لیکن یہ ان کی فطری لذت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے فطری لذتوں سے بھرپور ہو بچہ وہ زیادہ نقصان دہ ہے یا تو غلط لذتیں اٹھائے جیسے موبائل میں گھومیں، موبائل میں کھیلے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا زیادہ نقصان دہ ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں اور ان کی جو انرجی ہے صحیح جگہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کھیل سے مدد لینا چاہیے. ہم کھیل میں 10 منٹ 15 منٹ کے کھیل میں شاید بچے کو وہ سکھا پائے جو کئی گھنٹوں کلاس میں نہیں سکھا سکے. تو کھیل ہمارے لیے سب سے اہم ٹول ہے. اگلے حصے میں اس ٹول کو کیسے صحیح یوز کیا جائے بات کریں گے. اگر آپ ہماری اگلی ویڈیوز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے دیں. بہت شکریہ.